میرا ڈاکٹر شوہر صبح ہسپتال میں ہوتا اور شام کو اپنا کلینک کھول کر بیٹھ جاتا۔ وہ رات کو 3 بجے گھر آتا اور مجھے 2 لاکھ دے کر کہتا، یہ میری ایک دن کی کمائی ہے۔ میں روز نیا سوٹ پہن کر تیار ہوتی، مگر وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، سو جاتا۔ وہ ہر وقت صرف پیسوں کے چکر میں رہتا تھا۔ ایک روز رات کو نیند نہ آئی تو میں برقع پہن کر شوہر کے کلینک چلی گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ میرا نام عالیہ ہے، میری عمر 22 سال ہے، میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، مگر آج اچانک میرے لیے اس شوہر کے نامی گرامی ڈاکٹر کا رشتہ آ گیا تھا۔ اماں نے ایک جملے میں کوئی 4 دفعہ یہ بات جتائی تھی کہ لڑکا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اپنا کلینک بھی چلاتا ہے اور ایک بڑے ہسپتال میں نوکری کرتا ہے۔ جب اماں کی بات ختم ہوئی تو میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، اتنا اچھا لڑکا ملنے پر بھی تیرے چہرے پر کوئی خوشی نظر نہیں آتی۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ لڑکا ڈاکٹر ہے، اتنے بڑے گھرانے سے ہے، پھر وہ ہم جیسے غریبوں کے گھر رشتہ لے کر کیوں آیا ہے؟ اسے تو کوئی اور بھی پڑھی لکھی اپنے جیسی امیر لڑکی مل سکتی تھی، پھر اس نے ہمارے ہی گھر کا رشتہ کیوں بھیجا تھا؟ میری بات سن کر اماں نے سر پکڑ لیا، کہنے لگی، کوئی گھڑی قبولیت کی بھی ہوتی ہے، اس لیے اپنے منہ سے اچھی بات نکالا کر۔ اللہ نے تیرے لیے اگر اچھا رشتہ بھیج ہی دیا ہے تو شکر ادا کر، اس طرح کی ناشکری کر کے تو اپنے رب کو ناراض کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے تیری کوئی بات اسے پسند آ گئی ہو جب ہی اس نے رشتہ بھجوایا ہے۔ اس کی بہن تو یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی نے عالیہ کو کہیں دیکھ رکھا تھا اور بس جب ہی کہہ دیا تھا کہ وہ شادی تو عالیہ ہی سے کریں گے۔ یہ کہہ کر اماں مسکرا اٹھی اور میری بلائیں لینے لگی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں اس ڈاکٹر کو کہاں ملی تھی۔ اماں کہنے لگی، جب شادی ہوگی تو اس سے پوچھ لینا کہ اس نے تجھے کہاں دیکھ کر پسند کیا تھا۔ ابھی تو اس بات پر خوش ہو جا کہ تیرا رشتہ پکا ہو گیا ہے، اور جب خاندان والوں کو پتہ چلے گا کہ تیری شادی ڈاکٹر سے ہو رہی ہے تو سب کے سب جل بھن جائیں گے۔ اماں یہی تو چاہتی تھی کہ میرا رشتہ کسی بڑی جگہ پر ہو جائے اور سارا خاندان دیکھتا ہی رہ جائے۔ دراصل اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی۔ اماں چاہتی تھی میری شادی میری پھپھو کے بیٹے سے ہو جائے، وہ انجینئر تھا۔ جب یہ بات اماں نے باتوں ہی باتوں میں پھپھو کے سامنے کی تو وہ غصے میں ہو گئی، کہنے لگی، بھابھی، بندے کو اپنی حیثیت دیکھ کر بات کرنی چاہیے۔ میں تو یہ سوچ کر ہی آپ کے گھر آ جاتی ہوں کہ آپ میرے مرحوم بھائی کی بیوہ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عالیہ کو اپنی بہو بنا لوں گی۔ میرا بیٹا انجینئر ہے، میں اس کی شادی کسی امیر اور پڑھی لکھی لڑکی سے کروں گی۔ آپ نے تو اسے میٹرک کروا کے گھر بٹھا لیا ہے، آپ نے تو بلا وجہ کے خواب دیکھنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ کہہ کر پھپھو تو چلی گئی تھی، لیکن اماں کا خون کھولنے لگا تھا۔ ابا کے فوت ہو جانے کے بعد سارے ہی رشتہ داروں نے ہم سے منہ پھیر لیا تھا۔ ایک پھپھو تھی جو ہمارے گھر آتی تھی، اور ان کا بیٹا اجمل بھی پھپھو کے ساتھ چکر لگا لیا کرتا تھا۔ اس کا رویہ میرے ساتھ اور اماں کے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ اماں نے ہم دونوں کی شادی کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ انہیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ پھپھو سے دکھاوے کے لیے ہمارے خیر خواہ بنتی ہیں، کیونکہ انہیں اپنے سسرال میں اپنا نام اونچا کرنا تھا۔ دنیا کو بتانا چاہتی تھی کہ بھائی کے مرنے کے بعد بھی انہوں نے بیوہ بھابھی اور یتیم بھانجی کو بے آسرا نہیں چھوڑا، لیکن ان کے دل میں ہمارے لیے ذرا برابر بھی جگہ نہیں تھی۔ اس دن کے بعد سے پھپھو نے کبھی ہمارے گھر کا رخ بھی نہیں کیا تھا۔ اماں کو اس بات کا بڑا دکھ تھا، لیکن اماں بیچاری بھولی بھالی سی تھی، انہیں لوگوں کے رویے میں چھپے دوغلے پن کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے اب جب ڈاکٹر کا رشتہ میرے لیے آیا تو اماں خوش ہو گئی اور کہنے لگی، اب میں سارے خاندان کو بتاؤں گی کہ میری یتیم بیٹی سے شادی کرنے کے لیے شہر کے نامی گرامی ڈاکٹر کا رشتہ آیا ہے۔ میں نے تصویروں میں ڈاکٹر اسجد کو دیکھا تھا، وہ جو جوان اور خوبصورت بھی تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر والا کوٹ پہن رکھا تھا، چشمہ بھی لگا رکھا تھا، دیکھنے میں تو بہت مہذب اور اچھے گھرانے کے معلوم ہوتے تھے۔ ایسے رشتے پر اماں کا خوش ہونا جائز تو تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے اٹھ رہے تھے۔ جب پھپھو نے سگے رشتوں کے باوجود مجھے میری خامیوں کی وجہ سے قبول نہیں کیا تھا، تو پھر ڈاکٹر اسجد جیسے انسان کو مجھ سے شادی کرنے میں دلچسپی کیوں تھی؟
خیر رشتہ پکا ہو گیا تھا اور پھر ڈاکٹر کی بڑی بہن ہمارے گھر آئی اور نہ صرف انہوں نے مجھے بہت سارے تحائف کے نام پر زیورات اور کپڑے دیے بلکہ اماں کے ہاتھ پر 1,00,000 روپے رکھ کر کہنے لگی کہ اسجد چاہتا ہے آپ لوگ اپنی طرف سے شادی کی تیاریاں کریں۔ اماں نے پیسے واپس کیے، کہنے لگی میں نے بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے بہت کچھ جمع کر رکھا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اسجد کی بہن نے اماں کو گلے سے لگا لیا، کہنے لگی آنٹی جو پیسے آپ نے جوڑے ہیں اس سے اپنے عمرے کا بندوبست کر لیجیے گا، آپ کی بیٹی اب ہماری ہے اس لیے اس پر ہونے والا خرچہ اسجد خود ہی اٹھائے گا۔ یہ سن کر خوشی سے میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اماں تو میری قسمت پر واری صدقے ہو گئی تھی۔ اماں نے بہت خوبصورت سے شادی کے کارڈ چھپوائے، خود جا کر خاندان کے ایک ایک گھر میں دیے، خاص کر پھپھی کے گھر تو اماں کا ڈر کارڈ کے ساتھ مٹھائی کا ڈبہ بھی لے گئی تھی اور ایک مہنگا ترین جوڑا بھی۔ جب اماں واپس آئی تو ان کا چہرہ چمک رہا تھا، کہنے لگی میں نے تمہاری پھپھو کو کارڈ کے ساتھ جوڑا بھی دیا، کہا کہ پہلا حق تو پھپھو کا ہی ہوتا ہے۔ تمہاری پھپھو تو حیران رہ گئی جب انہیں پتا چلا کہ اسجد اس شہر کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کا چہرہ تو دیکھنے لائق ہو رہا تھا۔ یہ کہہ کر اماں زور سے ہنسی تھی اور اماں کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کا دن آ گیا۔ میرے لیے اسجد کی طرف سے ایک بہت ہی مہنگا جوڑا اور سونے کے مہنگے ترین زیورات بھیجے گئے تھے۔ میں جب تیار ہو کر اسٹیج پر بیٹھی تو خاندان کی سب عورتوں کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ پھر میں بڑی شان سے رخصت ہو کر اسجد کے ہمراہ ان کے عالی شان گھر میں پہنچ گئی تھی۔ ان کا گھر بہت ہی خوبصورت تھا۔ میری اسجد کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات میں بہت خوبصورت ہوئی تھی، لیکن شادی کے اگلے دن ہی وہ مجھ سے کہنے لگے مجھے آج سے ہی ہسپتال جانا ہو، میری مجبوری ہے، مجھے ہسپتال سے چھٹی نہیں مل سکی ہے، میرا کام دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ مشروط ہے، اگر میں چھٹی کرتا ہوں تو کسی کی بھی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے بخوشی انہیں اجازت دی، کہا کہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر کا کام کتنا اہم ہوتا ہے۔ اسجد شادی کے پہلے ہی دن ہسپتال کے لیے چلے گئے تھے۔ ان کے گھر میں ان کی بیمار ماں کے علاوہ 2 نوکر بھی تھے جو سرونٹ کوارٹر میں رہا کرتے تھے۔ گھر کے کام کاج دونوں نوکروں نے سنبھال رکھے تھے اور ان کی ماں کے لیے بھی نرس آتی جاتی رہا کرتی تھی۔ میں بھی ان کی ماں کی دیکھ بھال کرنے لگی اور پھر اسی طرح وقت گزرنے لگا۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اسجد پہلے سے بھی زیادہ مصروف ہو گئے۔ شروع میں تو وہ مجھے بہت وقت دیا کرتے تھے، مگر پھر ان کے لیے مجھے وقت دینا ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ صبح ہسپتال کے لیے نکلتے تو رات گئے لوٹتے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ صبح ہسپتال میں نوکری کرتے ہیں اور پھر شام کو ان کا اپنا کلینک ہے، اس لیے انہیں وقت نہیں ملتا۔ رات کو وہ اتنے تھکے ہارے لوٹتے کہ بستر پر گرتے ہی سو جاتے۔ ہم دونوں کو ٹھیک طرح سے بات کیے ہوئے عرصہ ہونے لگا تھا۔ ایک ہفتہ گزر رہا تھا اور ہم سلام دعا سے آگے بھی بات نہ کر پاتے۔ رفتہ رفتہ میں اس بات سے پریشان ہونے لگی تھی۔ سارا دن میں گھر کی 4 دیواری میں خود کو تنہا محسوس کرتی تھی، اس لیے میں اکثر ان سے شکایت یا باپ مجھے وقت نہیں دیتے۔ اسجد مسکرا کر کہہ دیتے کہ میری نوکری اتنی اہم ہے کہ میں چاہ کر بھی وقت نہیں نکال سکتا۔ یہ سب میں تمہارے اور اپنے مستقبل کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر میں خاموش ہونے پر مجبور ہو جاتی، کیونکہ واقعی میرا شوہر اتنا پیسہ کما رہا تھا کہ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ رات کو جب وہ میرے کلینک سے آتے تو مجھے 2 لاکھ دے کر کہتے یہ میری ایک دن کی کمائی ہے، تم ان پیسوں کو الماری میں رکھا، میں بینک میں جمع کروا دوں گا۔ اس کے علاوہ میرے شوہر نے میرا بینک اکاؤنٹ بھی کھلوا دیا تھا۔ اب میرے پاس بہت سا پیسہ تھا، ڈرائیور اور گاڑی بھی تھی۔ جب میں زیادہ کچھ کہتی تو اشرف کہتے تمہارا جہاں دل چاہتا ہے جاؤ، گھومو پھرو، شاپنگ کرو۔ میں نے کبھی کوئی روک ٹوک نہیں کی، پر یہ بات بھی سچ تھی کہ اسجد نے مجھے کسی بات سے نہیں روکا تھا۔ جب میرا دل چاہتا میں گاڑی میں بیٹھتی اور اپنی ماں کے گھر پہنچ جاتی۔ مجھے خوش دیکھ کر میری ماں بھی بہت خوش ہوتی تھی۔ اب تو میری اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر
پورے محلے میں میرے چرچے ہونے لگے تھے۔ ہر کوئی میری قسمت پر حیران تھا اور میں خود بھی خدا کی بہت شکر گزار ہوتی کہ اس نے مجھ پر بہت عنایت کی تھی۔ مجھے اسجد جیسا شوہر مل گیا، لیکن بس ایک ہی مسئلہ تھا کہ اب میری اور اسجد کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ہماری شادی کو 6 مہینے ہونے والے تھے اور میں امید سے بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہر کوئی مجھ سے بچے کے بارے میں سوال کرنے لگا تھا، لیکن اسجد کے پاس اتنا وقت ہی کہاں تھا کہ ہم دونوں اس موضوع پر کوئی بات کر پاتے۔ ایک دن میں نے ناشتے کی ٹیبل پر ان سے کہا، آج آپ جلدی واپس آئیے گا، مجھے آپ سے ضروری بات۔ تب اسجد نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگے کہ موسم بدل رہا ہے، کلینک میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، میرے لیے جلدی آنا ممکن نہیں ہوگا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ جانے سے پہلے میری بات سن لے۔ اسجد نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، کہا میں رات کو آ کر تمہاری ہر بات سنوں گا، مگر ابھی میں جلدی میں ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اور کچھ کہتی، وہ فون کان سے لگاتے گھر سے نکل گئے۔ میرا دل افسردہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے میری بات کو غیر ضروری سمجھا تھا، جبکہ میں بچے کو لے کر بات کرنا چاہتی تھی۔ میرا موڈ بہت ہی زیادہ خراب تھا۔ ایک روز میری پرانی سہیلی کا فون آ گیا۔ کافی دیر میں اس سے بات کرتی رہی اور پھر باتوں باتوں میں نے اسے بتایا کہ میرا شوہر کتنا مصروف ہوتا ہے۔ تب وہ مذاق میں کہنے لگی، اگر ایسی بات ہے تو پھر تم بھی بیمار پڑ جاؤ، تمہارا شوہر مریض سمجھ کر تمہیں بھی وقت دے دے گا۔ اس نے تو یہ بات مذاق میں کہی تھی، لیکن یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ میں سوچنے لگی، کیوں نہ میں مریضہ بن جاؤں، اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں اور ان سے بچوں کو لے کر بات کروں، وہ میری بات دھیان سے سنیں گے۔ اگلے دن میں نے ان کے ڈرائیور سے کلینک کا پتہ لے لیا، سختی سے ڈرائیور سے کہا کہ وہ اسجد کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ پہلے تو ڈرائیور پریشان ہوا، لیکن پھر میں نے اس سے مطمئن کر دیا، کہا کہ سالگرہ ہے، میں کلینک پر تحفہ بھیج کر انہیں حیران کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ بہت مطمئن ہو گیا تھا۔ رات ہوتے ہی میں نے برقع پہنا اور اچھی طرح نقاب لگا دیا۔ میں نے سوچا تھا پہلے جا کر اپنا مسئلہ اپنے شوہر کو بتاؤں گی، پھر جب وہ کوئی اور دوا لکھ دیں گے تو انہیں اپنا چہرہ دکھاؤں گی، پھر ان سے کہوں گی کہ جب بھی وہ مجھے وقت نہیں دیں گے تب تک میں مریض بن کر ان کے کلینک آیا کروں گی۔ میں گاڑی میں بیٹھتے ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، مگر مجھے کیا معلوم تھا وہاں جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ ڈرائیور مجھے ایک دور دراز کے علاقے میں لے گیا، وہ پتہ وہیں کا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ ہم اتنی دور کیوں آئے ہیں؟ ڈرائیور کہنے لگا، صاحب یہاں غریبوں کا علاج کرتے ہیں، وہ پیسے بھی نہیں لیتے اور زیادہ تر دوا کے پیسے بھی خود ہی دے دیتے ہیں۔ ڈرائیور کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ یہ بات تو میری سمجھ سے باہر تھی۔ اگر وہ مفت میں علاج کرتے تھے تو مجھے پیسے کہاں سے لا کر دیتے تھے؟ خیر، میں یہ سوچ کر خوش ہو گئی کہ میرے شوہر غریبوں کا علاج کرتے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچی تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی، وہاں لوگوں کا رش لگا ہوا تھا اور ہر کوئی میرے شوہر کی تعریف کر رہا تھا۔ ہر کسی کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ایک خدا ترس انسان ہیں۔ میں نے بھی ٹوکن حاصل کیا اور لائن میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک نرس آئی اور میرا چیک اپ کرنے لگی۔ نرس مریض کے بارے میں معلومات حاصل کرتی ہے اور وہ علاج کروانے کی قابل ہے یا پھر اسے مفت کا علاج چاہیے، پھر اسے ڈاکٹر کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ میں بہت سوچ سمجھ کر نرس کے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی، خود کو بہت غریب ظاہر کیا، بتایا کہ میرے والدین نہیں ہیں اور میں اپنی چچی کے گھر رہتی ہوں۔ یہ سن کر نرس نے کہا کہ ڈاکٹر آپ کا بالکل فری میں علاج کریں گے۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ جب میرا نمبر آیا تو مجھے کمرے میں بھیج دیا گیا، جہاں میرا شوہر اکیلے بیٹھا کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ میرے پیچھے نرس بھی کمرے میں آئی، اس نے اسجد کے ہاتھ میں کاغذ پکڑا دیا، اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ اسجد وہ کاغذ پڑھ کر مجھ سے میرے گھریلو حالات کے بارے میں سوال جواب کرنے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی آواز باریک سی بنائی، ان کے سوالوں کا جواب دینے لگی۔ اس نے مجھ سے میری بیماری کا پوچھا تو میں نے جان بوجھ کر کہہ دیا کہ مجھے بہت زیادہ چکر آتے ہیں اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ سوچ کر تو میں یہ آئی تھی کہ اپنے شوہر کو اپنا مسئلہ بتاؤں گی، لیکن جہاں آنے کے بعد مجھے اس کا طریقہ علاج جاننے میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کس طرح غریبوں کے لیے مسیحا ہے۔ میرا مسئلہ سن کر کہنے لگا، یہ کچھ ٹیسٹ کروانے
ضروری ہیں جو بالکل مفت ہیں۔ اس نے اپنے کمرے سے جڑے ایک دوسرے کمرے کا دروازہ کھول دیا، کہنے لگا اب یہاں پر پہلے ٹیسٹ کروا لیں۔ میں نے دیکھا اس کمرے میں ایک اور آدمی موجود تھا، وہ کافی زیادہ مشینیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں اندر چلی گئی۔ اس آدمی نے مجھے ایک طرف لگے بستر پر لٹا دیا، خود سرنج لے کر میرے پاس آ گیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ میرا بلڈ لے گا، پھر کوئی ٹیسٹ کرے گا، لیکن اس وقت مجھے حیرانی ہوئی جب اس نے میرے برقعے کا آستین اوپر کرنے کے بعد مجھے ایک انجیکشن لگا دیا۔ کہنے لگا گھبرائیے مت، یہ طاقت کا انجیکشن ہے۔ یہ سن کر مجھے تسلی ہو گئی کہ اس نے مجھ سے طاقت کا انجیکشن لگایا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد میری آنکھوں کے سامنے منظر دھندلا ہو گیا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں جب میں آنکھیں کھولی تو ایک چھوٹے سے کمرے میں بند تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہوش میں آتے ہی میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تو ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا، کہنے لگا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، تم شہر سے بہت دور ہو اور یہاں کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم میرا ٹیسٹ کرنے والے تھے اور مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ وہ ہنسا، کہنے لگا آج کے دور میں کون مفت ٹیسٹ کرتا ہے؟ ڈاکٹر اسجد اور میں دونوں مل کر کاروبار کرتے ہیں، تم جیسی غریب لڑکیوں کا سودا کرتے ہیں۔ جب تم نے نرس کو بتایا کہ تمہارے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، صرف تمہاری چچی ہے جسے تم نے کوئی سروکار نہیں، پھر ڈاکٹر صاحب نے خود مجھے تمہارے پاس کمرے میں بھیج دیا، مجھے بتا دیا کہ مجھے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اب تمہیں بیچ کر 5 لاکھ آرام سے مل جائیں گے، تم اگر دبئی چلے جاؤ گی، ان پیسوں میں سے کچھ حصہ ہم غریبوں کے علاج پر لگا دیں گے تاکہ وہاں کے لوگوں کو ہم پر شک نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسا تھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے اس آدمی کی بات بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا، میرا شوہر اتنا گھٹیا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا، کہا کہ اسجد کا بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ میری بات سن کر وہ چونک گیا، کہنے لگا تم کون ہو؟ پھر میں نے اسے بتا دیا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر وہ ایک دم ہکا بکا رہ گیا۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، لیکن پھر اس کے موبائل فون پر اسجد کا فون آ گیا۔ اسجد نے نہ جانے اس سے کیا کہا، اس نے میرے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا شوہر وہاں پہنچ گیا، غصے سے کہنے لگا تم میرے کلینک کیوں آئی تھی اور جھوٹ بول کر مریض کیوں بنی تھی؟ میں اپنے شوہر کو دیکھا اور پوچھا کہ اپنی بیوی کے غائب ہونے پر تم کس قدر پریشان ہو گئے؟ کیا ان لڑکیوں کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ یہ نہیں آج سے پہلے تم فروخت کر چکے ہو۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا فی الحال یہاں سے چلو، باقی کی بات ہم گھر پر جا کر کریں گے۔ اسجد نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا جب مجھے بیچ ہی چکے ہو تو پھر کس حق سے یہاں سے لے جا رہے ہو؟ اسجد نے ایک تمانچہ میرے منہ پر مارا، مجھے گھسیٹتا ہوا گھر لے آیا۔ کہنے لگا اگر مجھے ڈرائیور نہ بتاتا تو تمہیں پتا ہے تم کتنی مشکل میں پھنس جاتے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ، تم ڈاکٹر بھی ہو یا صرف ڈاکٹر ہونے کا ڈرامہ کرتے ہو؟ تب اسجد کہنے لگا میں بہت کم وقت میں امیر ہونا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ شارٹ کٹ راستہ اپنایا تھا۔ ایک مریض کو دیکھنے کے بعد اتنا پیسہ نہیں ملتا تھا جتنا کہ ایک لڑکی کو فروخت کر کے مل جاتا تھا، اس لیے میں اس کاروبار کا حصہ بن گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا تمہیں بالکل بھی انسانیت کا خیال نہیں آیا؟ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے بس پیسہ چاہیے، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں نے اسجد سے کہہ دیا کہ میں مزید اس کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی۔ یہ کہہ کر میں اس کے گھر سے نکل آئی۔ اسجد کا خیال تھا کہ وہ کچھ دن بعد مجھے منا لے گا، مگر میں نے یہ نوبت ہی نہیں آنے دی اور میں اپنے گھر جانے کی بجائے پولیس اسٹیشن گئی۔ وہاں میں نے سب سچ بتا دیا۔ میرا شوہر ڈاکٹر کی وردی میں ایک بھیڑیا چھپا ہوا ہے۔ پولیس والوں نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا تھا، پھر میری کمپلین پر اسی وقت ایکشن لیا گیا۔ میں پرسکون ہو کر اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ میری ماں نے سب جاننے کے بعد مجھے سینے سے لگا لیا تھا۔ پولیس والوں نے چھاپا مار کر اسجد اور اس کے گروہوں کو پکڑ لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے اس دل سے کھلے اسجد سے خلا لے لی تھی اور 1 سال بعد میری ماں نے میری دوسری شادی پرویز سے کر دی تھی۔ میرے شوہر پرویز کی کمائی حیثیت سے بہت کم تھی، مگر مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہ رزق حلال کماتا ہے اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ پیارے دوستو، آج کی یہ سچی اور مورل کہانی
آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اس طرح کی کہانیاں روز سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔